من زوال کا شکار ہوئے تو اس میں ایک بات بہت کامن تھی کہ جب مسلمان حکمران آپس میں لڑتے یا وہاں پر انصاف کی عدم دستیابی ہوتی۔ آج وطن عزیز میں بھی ان دونوں معاملات کا ہم شکار ہیں۔ مسلمانوں نے جو بھی ریاست قائم کی، عدل و انصاف اس کا بنیادی جز تھا۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں نے سمرقند کو فتح کیا اور وہاں پر اسلامی حکومت قائم کی، تو عیسائی پادری نے اسلامی حکومت کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ مسلم فوج نے جنگی اصولوں کے خلاف یہاں آ کر جنگ لڑی اور سمرقند کو فتح کیا ہے۔ جب مسلم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کو قاضی نے یعنی جج نے طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ جو بات عیسائی پادری کہہ رہے ہیں کیا یہ درست ہے، تو قتیبہ بن مسلم نے کہا کہ جی ہاں جناب، ان کی بات درست ہے۔ قاضی نے تمام مسلمان خاندانوں اور فوجیوں کو فوری طور پر سمرقند سے باہر نکال دیا اور واپس سمرقند جو ہے وہ عیسائیوں کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور مسلمانوں نے بھی اس فیصلے کو سر تسلیم خم کر لیا۔ اسی صدی میں اسلامی فوج مغرب میں یعنی اسپین پر حملے کر رہی تھی، مگر ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا عدل اندلس میں شہرت حاصل کر رہا تھا۔ کاؤنٹ جولین نے جو کہ خود اندلسی شہر کا مسیحی حکمران تھا اور مسلمانوں کو 2 جنگوں میں شکست فاش دے چکا تھا، یورپ کے دیگر حکمرانوں کی عیاشیوں اور ظلم سے تنگ آ کر خود مسلمانوں کے سپہ سالار موسیٰ بن نصیر کو اسپین پر حملے کی دعوت دے ڈالی اس نے، اور بحری جہاز بھی فراہم کیے۔ یوں طارق بن زیاد کی قیادت میں اندلس میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اسی صدی میں محمد بن قاسم نے سندھ ہندوستان میں راجہ طاہر کی حکومت کو ختم کر کے عدل و انصاف پر مبنی مسلمانوں کی حکومت قائم کی، جس کے بعد یہاں کے مقامی ہندو محمد بن قاسم کو بھگوان کا اوتار ماننے لگے اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ ہندوستانی مغلیہ سلطنت میں گو کے بادشاہ جو تھے وہ بڑے عاشق مزاج تھے، مگر یہاں بھی عدل جہانگیری نظر آتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ نور جہان نے ایک بدنگاہ دھوبی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ جب معاملہ بادشاہ کی عدالت میں پیش ہوا تو ملکہ پر قتل ثابت ہو گیا۔ جہانگیر نے فیصلہ دیا نور جہان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ جلاد نور جہان کو مقتل میں لے گئے، مگر دھوبن نے شوہر کا قصاص لے کر ملکہ کو معاف کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ میں شیخ الاسلام یعنی چیف جسٹس ہر کام اسلامی قوانین کے مطابق سر انجام دیتا تھا اور اپنے عدالتی فیصلوں پر صرف خدا کو جواب دیتا، جبکہ باقی تمام افسران سلطان کے سامنے جواب دیتے تھے۔ سلطنت کی دھاک ایسی تھی کہ اس کے قوانین اور عدل سے تھامس جیفرسن تیسرا امریکی صدر بھی متاثر تھا، یہاں تک کہ جیفرسن نے 1765 میں اپنا ذاتی قرآن پاک لیا، جس سے اسلامی قوانین کو سمجھ کر امریکی قانون سازی میں سے بہت مدد ملی۔ گو کہ مسلمانوں نے جہاں بھی ریاست قائم کی، عدل و انصاف اس کا بنیادی جز تھا۔ یہ تمام مسلمان حکمران کوئی صحابی رسول نہ تھے، بلکہ محض آج کے انسانوں جیسے عام انسان تھے۔ عدالتوں کی تباہی ریاستوں کی تباہی ہوا کرتی ہے۔ بغداد پر مسلمانوں نے تقریباً 600 سال حکومت کی، جس کا اختتام سقوط ڈھاکہ پر سقوط بغداد پر ہوا۔ اندلس پر 780 سالہ حکومت کا مکمل خاتمہ سقوط غرناطہ پر ہوا۔ بنگال پر مسلمانوں کی 550 سال حکومت رہی۔ مغلوں نے ہندوستان پر تقریباً 300 سال حکومت کی۔ عثمانیوں نے ایشیائے کوچک اور ہندوستان میں انگریزوں نے اپنا تسلط طاقت کی بنیاد پر مسلط کیا، مگر اسے قائم انتظامی طاقت اور درست عدالتی نظام کے ذریعے رکھا، یہاں تک انگریزوں کے چلے جانے کے بعد آج بھی برے صغیر میں ان کا ٹوٹا پھوٹا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہ انصاف کی عدم دستیابی ہی ہے کہ سابق مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان نے ایک ہی نظریے کے تحت 22 سال تک ایک ساتھ ہی ایک ہی حریف سے نظریاتی جنگ لڑی اور جانیں قربان کی، مگر آزادی کے صرف 24 سال بعد ان دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ آج وطن عزیز میں انصاف کی حالت یہ ہے کہ ساہیوال میں پوری فیملی پولیس کے ہاتھوں قتل کر دی جاتی ہے،
जिसका वीडियो सबूत भी मौजूद है और गवाह भी, मगर फिर भी अदालत उसे सजा नहीं दे पाती। मॉडल टाउन में शहरियों को पुलिस के हाथों कत्ल होते बराह रास्त देखा जा सकता है, मगर किसी को इंसाफ नहीं मिलता। लाहौर मोटरवे पर ज्यादती होती है तो हुकूमत इसमें सियासत में लग जाती है। कोयटा में साजन कत्ल केस में वीडियो सबूत होने के बावजूद मुजरम को छोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं तो हुकूमत खुद मुजरम को फरार करा देती है और फिर अदालत पर इल्जाम लगा देती है। दोस्तों, ये जो बातें आज आपकी खिदमत में मैंने पेश की हैं, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर हमने अपने मुल्क में अमनो अमान कायम रखना है, यहाँ पर माशी सूरत हाल बेहतर रखनी है, तो हमें निज़ाम अदालत जो है उसको बेहतर बनाना होगा। जब तक निज़ाम अदालत बेहतर नहीं होगा, लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। लोग इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लोगों की जायदादों पर कब्जे हो जाते हैं, पुलिस साथ मिलकर कब्जा करवाती है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। लोग फीसों महंगे वकीलों की महंगी फीसें देने से कासर हैं और इंसाफ हासिल करना ही हमारे मुल्क में जुए शीर लाने के मुतरादिफ बना हुआ है। यूं हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाज़िल हुआ कुरान है, कोड ऑफ लाइफ है, उसके बावजूद अगर हमारे माशरे में, पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जो है वो लूला लंगड़ा है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्या जजिस को नहीं पता, क्या वज़ीर आज़म को नहीं पता, क्या वज़रा आला को नहीं पता कि अदालतों में क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, जेलों में क्या हो रहा है, किस तरीके से इंसाफ जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है, सबको पता है। लेकिन एक ऐसे चुंगल में फंसे हुए हैं, ऐसी विशेष सर्कल में पूरा सिस्टम आ चुका है कि कुछ भी नहीं चल रहा। सब लोग स्टेटस को जो है ना लेकर बैठे हुए हैं।